تفصیل۔ دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہد کا مطلب ہے دکھا، اور نا کا مطلب ہے ہم کو، اور اہد کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس، یعنی گائیڈ اس۔ اور ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے، کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ کیوں؟ وہی کیوں دکھاتا ہے؟ اسی سے کیوں مانگے؟ اسی نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے۔ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 17، اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی صرف اس کو نالج دے دینا۔ اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں، عربی میں دلالت بھی کہتے ہیں۔ میں بھی آپ اس کو عربی جانتا ہوں اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی، جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، علم والی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے ہدایت علمی۔ اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی، آپ کو علم مل رہا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، یہ ہے ہدایت علمی۔ یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لایا آپ کو یہاں، نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں۔ تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی کہ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے، تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، چلا جاتا ہے انسان، کھل جاتی ہے کتاب، پڑھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں۔ دس از ون اسٹیپ، ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 1 ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت علمی۔ آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی، کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ، جو سوچا اس کو کرنا بھی، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھنا۔ ابھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے۔ تو ہدایت اللہ دیتا ہے، اسی کی توفیق سے آتی۔ اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی، اور کوشش نہیں کرتے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ جو شخص کچھ چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو مال کا شوق ہے تو وہ جاب ڈھونڈے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا اگر قسمت میں ہوا تو اچھی جاب مل ہی جائے گی۔ ہر روز لوگ جابس کی وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے کرتے چلے جاتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ قسمت میں ہوگا خود ہی کوئی اچانک سبب بن جائے گا۔ ہاں؟ کوشش کرتے ہیں نا، جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ جاب کے نوٹس جا کے پڑھتے ہیں نا، پھر جاب مل جاتی ہے، پھر مال آنے لگتا ہے۔ اچھا، مال کا بہت شوق ہو اور جاب کے لیے کوشش نہ کرے تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو، سیدھے راستے پہ چلنے کا شوق ہو، اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ نہ جانے کہ کہاں پڑھا جاتا ہے قرآن، کہاں سے پتہ چلتی ہیں باتیں، کیسے کرتے ہیں عمل، نہ وہاں جائے، نہ تکلیف اٹھائے، نہ کتاب کھولے، نہ لکھے، نہ پڑھے، اندھیروں میں رہے اور کہے اللہ نے اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو مجھ کو مل ہی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہی رویہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ اور صراط کا لفظ جو ہے صاد را طا سے ہے۔ صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو۔ کون سا راستہ؟ کھلا راستہ۔ بڑی سے بڑی ہائی وے کا سوچے جس پہ ایک وقت میں کئی لینز چل رہی ہوتی ہیں، تو صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو سب کو لے کے چلتا ہے، جتنے بھی آنا چاہیں آ جائیں، آئیں اور چلیں، انلمیٹڈ لینز ہیں اس کی۔ صراط کھلا راستہ۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ، جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ اور المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، بلکہ معتدل راستہ ہے جس پہ آپ آرام سے
چل سکتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، اب اس میں آپ ذرا کچھ امیجن کریں، کیا امیجنیشن میں آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت چوڑا، بہت کھلا راستہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ ہے، دائیں بائیں نہیں مڑتا، ان ایون نہیں، سیدھا جا رہا ہے۔ تو صراط مستقیم سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین کا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضامندی تک پہنچائے۔ تو اللہ تو ہم کو ایسا راستہ دکھا، ایسے راستے پہ چلا کہ جس پہ چل کے ہم تجھے خوش کر دیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا، قرآن میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ کسی کو معلوم؟ سورۃ بقرہ کی کون سی آیت؟ آیت دین، قرض والی، قرض پر آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ قرض کا لین دین کیسے کرو۔ تو یہ صراط مستقیم صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا۔ معاش کیا ہوتا ہے؟ دنیا، اور معاد واپس لوٹنا، آخرت۔ یہ دو لفظ اگر یاد کر لیں تو لمبی باتیں چھوٹ جائیں گی ہماری۔ معاش، معاد، معاش دنیا کے سارے معاملے، اور معاد آخرت کے۔ معاش، معاد دونوں پر ڈیٹیلز ملتی ایکولی۔ مثلا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمیں جنت دوزخ کی باتیں نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے، قرض پر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور قرض پر جو آیت ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی۔ ہاں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بين لكم۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، یعنی دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے، کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑاتا ہو، مگر یہ کہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دیا، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت کی بات ہمیں سکھائی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو، مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، حتیٰ کہ پرندوں سے بھی سبق سکھایا، اور نیکی کے بہت سے کام بتائے، جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے تمام کے تمام اشیاء صحابہ کرام کو بتا دی گئی تھی۔ کہاں ہے وہ علم؟ پرندوں کے اڑنے کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں، سورۃ ملک میں روز آپ پڑھتے ہیں۔ کیا اولم یروا الی الطیر، پرندوں کے اڑنے کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے اور اس میں پرندوں کے اڑنے کی باتیں بھی لکھی، اس میں بھی نشانی، وہ بھی علم ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، ایک جہان ہے پرندوں کا بھی، وہ رب ہے عالمین کا۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی، ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دی گئی ہے، ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں۔ تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو اور رستوں پہ مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے، الگ کر دیں گے۔ تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ، اور یہ راستہ، یہ ہائی وے جو ہے، یہ ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پر چلے، اس کے رولز کو فالو کرے۔ اب آپ میں سے جو ڈرائیورز ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ چکے ہیں، اور اب آپ کو چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے؟ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں۔ تو اس راستے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، ان کو فالو کریں۔ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے ان کو پتا ہے کتنے کانشیس تھے، اور فیل ہو گئے تو بھی ہمت نہیں ہاری، پھر پاس کیا۔ اور پھر کیا وہ صرف علمی ہدایت تھی؟ کیا تھی ساتھ؟ عملی تھی نا۔ جب ڈرائیور بنے نا، جب ہائی وے پہ چل سکتے نا،
جب منزل تک پہنچ سکتے ہیں نا، بس اسی سے ہی صراط مستقیم کو سمجھ لیجیے. ہمیں ڈرائیونگ کے علمی اور عملی طریقے سکھا دے، اور پھر پہلا جو ہے نا وہ طریقہ سکھا دے، اور دوسرا یہ کہ چلا بھی دے.